عزیزان گرامی، اب جب 30 برس کے ہوئے تو حضرت امیر علیہ السلام جناب ختمی مرتبہ اپنے گھر میں لے کے آئے، اور 5 برس تک جناب امیر علیہ السلام کو آپ نے پالا۔ اب عزیزان گرامی، جناب ابو طالب جناب ختمی مرتبہ، اب یہ سب کے سب حضرت امیر کے اب 35 برس کے ہوئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ 35 سے 40 سال، اعلان رسالت 40 برس کے سن میں کیا ہے، اس سے پہلے اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ اے میرے حبیب، ہر نبی کو ہم نے معجزات دے کے بھیجا ہے، اور وہ معجزات ان کے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق تھے۔ توجہ کیجئے گا کہ جس زمانے کی جیسی ضرورت تھی ہم نے ویسا معجزہ دیا ہے۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں، جناب موسیٰ کے زمانے میں کا جادو کا زور تھا، سحر کا زور تھا، قرآن میں لفظ سحر آیا تو کہا کہ سحر کا زور تھا، اس لیے ہم نے موسیٰ کو 2 معجزات دیے۔ ایک ید بیضاء، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے نکالتے تھے، اس میں سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا عصا تھا، جب وہ زمین پہ ڈالتے تھے وہ اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، حکمت کا زور تھا۔ اس زمانے میں بہت بڑے بڑے، اس زمانے میں جو بھی یونانی اطباء تھے ان کا زور تھا۔ تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے کیا دیا؟ ان کے ہاتھ سے شفا ہوتی تھی، اور قم بإذن ربی کی ٹھوکر لگاتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پیدائشی گونگے بہروں کو شفا دے دیتے تھے جناب عیسیٰ۔ تو اب جناب ختمی مرتبت کے دور میں عربوں کو 2 باتوں پہ بہت ناز تھا۔ ایک اپنی زبان پہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، باقی سب عجم ہیں۔ عجمی یعنی بے زبان، کہ ہمیں عربی زبان آتی ہے، ہم عرب ہیں، اور باقی سب عجمی ہیں، کہ ان کو زبان عربی زبان نہیں آتی۔ اور دوسرے اپنی شمشیر زنی پہ بہت ناز تھا، تلوار چلتی تھی، کچھ تو کچھ تار چلتا رہتا تھا، نسلوں میں خون ہوتے تھے۔ کہا تمہارے دادا نے میرے دادا کو گالی دی تھی، ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، پھر قتل و غارت شروع، جنگیں شروع ہو جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسلوں میں کچھ تو کچھ تار چلتا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا اے میرے حبیب، ان کو اپنی 2 باتوں پہ ناز ہے، ایک اپنی زبان پہ ناز ہے، دوسرے اپنی تلوار پہ ناز ہے۔ ہم آپ کو 2 معجزات دیں گے، ان کی زبان کے جواب کا نام قرآن ہوگا، تلوار کے جواب کا نام علی ہوگا۔ دونوں چیزوں کا جواب ہوگا۔ تو اب عزیزان گرامی، جب 40 برس کے ہوئے تو اب بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میرا موضوع سیرت نبی ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ جناب امیر سے متعلق جملہ پیش کرنا ضروری تھا، نہایت ضروری۔ بہت سے غیر مسلمان، کیونکہ میں عیسائی ملک میں رہتا ہوں، لندن میں، وہاں پہ اکثر ہوتا رہتا ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو، تمہارے قرآن میں آیا ہے کہ جناب عیسیٰ گہوارے میں تھے جب انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ انہوں نے گہوارے سے کلام کیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، مجھے کتاب دی ہے۔ کہا ہاں، تو کہا کہ تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا تھا، تو پھر افضل کون ہے تمہارے لحاظ سے؟ ہم نے کہا کہ دیکھو 2 باتیں ہیں یہاں پہ۔ ایک، پہلا جواب یہ کہ ان کے پہلے وصی نے آغوش میں آتے ہی کہا کہ یا رسول خدا، اگر آپ کہیں تو توریت سناتا ہوں، آپ کہیں زبور سناتا ہوں، آپ کہیں انجیل سناتا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں قرآن سناتا ہوں۔ اور آپ نے توریت سنائی، زبور، انجیل، جب تینوں کتابیں سنا دی تو خود ختمی مرتبت نے کہا کہ یا علی، اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یہاں موجود ہوتے، موسیٰ، داؤد، عیسیٰ، تو وہ تینوں گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابیں ان سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ یا رسول خدا اجازت دیجئے قرآن کی تلاوت کروں، تو مورخین نے لکھا کہ سورہ مؤمنون کی تلاوت کی۔ میں نے بہت سوچا کہ سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو مولا جواب دیں گے کیونکہ میں امیر المؤمنین ہوں، اسی لیے میں نے مومنوں کی کامیابی کی گواہی دی ہے۔ اب عزیزان گرامی، پہلا جواب تو یہ ہے اس بات کا کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں قرات کی اور ادعا کیا، دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو ختمی مرتبت کے پہلے وصی نے جواب دے دیا کہ خبردار، وہ 16 دن کے تھے، میں 3 دن کا ہوں، کہ پیغمبر اسلام پہ کوئی حرف نہ آئے، کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کم ہیں، وہ زیادہ تھے۔ کہ دوسرے کہ جب حفاظت کا، وہ اس لیے آئے تھے کہ ان کو کسی عصمت کی گواہی دینی تھی، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینی تھی، کہ اس لیے اللہ نے ان کو اس وقت، اور کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا۔ اب جناب امیر کو کیا کیا اللہ نے؟ کہا کہ میرے حبیب، آپ اعلان رسالت تب کیجئے گا جب علی کے مضبوط آپ کے دفاع کے لیے آ جائیں۔ یہاں پہ جملے پہ غور کیجئے گا، نہج البلاغہ میں حضرت امیر سے سوال کیا کسی نے، کہا کہ یا علی، پیغمبر اسلام نے پوری زندگی سوائے جنگ حنین کے تلوار نہیں اٹھائی، کبھی جنگ نہیں کی، کبھی تلوار نہیں چلائی، صرف جنگ حنین میں تلوار چلائی ہے،
اور وہ بھی اس لیے کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے. پیغمبر اسلام نے خود سے حکم دیا کہ جان کا بچانا واجب ہے. اور وہاں پہ پیغمبر اسلام اکیلے رہ گئے تھے, صرف 7 افراد تھے, پوری گھاٹی تھی, حضرت امیر کبھی آگے کبھی پیچھے سب کو دیکھ رہے تھے. پہاڑوں سے حملہ ہونے لگا, منافقین اور یہودی مل گئے تھے, وہ حملہ کر رہے تھے. تو پیغمبر نے کہا کہ جان کا بچانا واجب ہے, اس لیے پروردگارا میں تلوار اٹھا رہا ہوں. اور پیغمبر نے پھر دفاع کیا, اور جب تلوار چلائے تو سب بھاگنے لگے. عزیزان گرامی, جب حضرت امیر سے سوال کیا کہ یا علی کیا بات ہے, پیغمبر نے پوری زندگی تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ نے آیت نازل کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے. کہ یا علی پھر آپ نے تلوار کیوں چلائے؟ کہ وہ رحمت الہی تھے, میں جلال الہی ہوں. تو عزیزان گرامی, آپ نے فرمایا, کہا کہ میں نے اس لیے پوری زندگی پیغمبر اسلام کا دفاع کیا. کہ جب اللہ نے حکم دیجئے کہ اب حبیب اعلان کر دیجئے اب علی 9 برس کے ہو گئے ہیں, 10 برس کے ہو گئے, اب آپ کی حفاظت کے لیے علی ہیں. تو اب علی امیر المؤمنین موجود تھے, تو اس لیے اعلان رسالت تب کیا. تاخیر سے پیغمبر میں کمی نہیں تھی, معاشرے میں کمی تھی. معاشرے میں امیر المؤمنین کی کمی تھی. جب امیر المؤمنین آ گئے, کہا کہ ان کے مضبوط بازو حفاظت کریں گے, تو عزیزان گرامی اب کہا کہ اعلان رسالت کر دیجئے, علی موجود ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. عزیزان گرامی, اس لیے پیغمبر اسلام پہ کوئی حرف نہیں ہے کہ اعلان رسالت متاخر ہوئی ہے. ایک اور جملہ کہتا چلوں, آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. محمد وقت تو ہے بھی, سب لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, آج صاحب الزمان علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی ہم میں ہے. جب ہم لوگ تیار ہو جائیں گے تو آپ ظہور کریں گے. امام میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی پیروکاروں میں ہے. جیسے ہی پیروکار تیار ہو جائیں گے تو امام ظہور کر جائیں گے. جب ہم لوگ مضبوط ہو جائیں گے, جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ امام کی حفاظت کریں, امام کے لیے چلیں, کیونکہ امام اپنے لیے نہیں آتے ہیں, لوگوں کے لیے آتے ہیں.